بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاخلاص۔ اخلاص کا معنی لغوی اعتبار سے سنسیئرٹی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قالوا لمن یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کس کی خیر خواہی؟ حضور پاک نے فرمایا للہ، اللہ کی خیر خواہی۔ اب ایک انسان اللہ کے لیے کون سی خیر خواہی کر سکتا ہے؟ to believe in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. That is sincerity with Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, our medium language for this tafsir is Urdu, but I will try to say something in English also, because those brothers who do not understand Urdu to get a little bit. So anyhow, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، وَلِرَسُولِهِ، رسول پاک کے لیے خیر خواہی، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، مسلمان لیڈروں کی خیر خواہی اور مسلمان عوام کی خیر خواہی۔ تو یہ ہے دین کا خلاصہ، یہ ہے دین کا نچوڑ۔ اس کی بنیاد شروع ہو جاتی ہے النصیحۃ للہ، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص یہ ہے کہ آپ کا بلیف ٹھیک ٹاک ہو۔ یہ جو 3 جمعے میں نے اس پہ درس دے دیا اپنے خطبوں میں، دی کانسیپٹ آف گاڈ ان اسلام، اللہ کا تصور اسلام میں کیا کچھ ہے، کیونکہ لوگ تو آلموسٹ سارے کے سارے ڈیفرنٹ ایجز میں ڈیفرنٹ طریقے سے وہ خدا کے تصور کو تو مانتے تھے۔ ایون دو مشرکین مکہ they were of the view that we do worship these idols to take us close to Allah subhanahu wa ta'ala ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس ویری کلوز لے جائیں گے۔ تو قابل احترام بزرگوں، اب پتہ لگ گیا کہ یہ تصور ان کے ہاں بھی تھا، یہود کے ہاں بھی یہ تصور موجود ہے، لیکن ان کا تصور خدا کا وہ بھی ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے بھی خدا کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا۔ عزرا، they believed in Ezra as son of Allah subhanahu wa ta'ala. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی بھی خدا کا تصور تو مانتے ہیں but they believe in Trinity، وہ تثلیث میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، سارے لوگ وہ خدا کے تصور کو تو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک فیبریکیٹڈ تصور اپنایا ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کے انٹیوشن میں یا سب کانشینس میں پڑا ہوا ہے، وجدان یا تحت شعور میں خدا کا تصور، تو ضمیر اسے جن جوڑتا ہے۔ so in one way or the other he does believe in Allah subhanahu wa ta'ala۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب برزنیف کا جو روس کا صدر تھا اور بڑا پاورفل قسم کا at that time Russia or USSR were very much strong, so the president of USSR of that time when he was meeting the president of America regarding some treaty and when they signed it together and وہ شیک ہینڈ کر رہے تھے، تو برزنیف جو ملحد تھا، جو خدا کے وجود پہ بلیف نہیں کرتا تھا، اس نے بھی انٹینشنلی اس کے زبان سے ایک سینٹنس نکل گیا کہ وی مسٹ بی کمیٹڈ اینڈ فلفل، ہمیں فلفل کرنا چاہیے وعدہ، ادروائز وی ول بی ریسپانسبل ان دی کورٹ آف گاڈ، اللہ کے عدالت میں ہم ذمہ دار ہوں گے، ہی ول کوسچن اس۔ سو اٹ مینس کہ سب کانشینس میں، تحت شعور میں، وجدان یا انٹیوشن میں یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ لیکن تبھی تو میں نے آپ کو سورہ الکافرون میں ایک اہم نقطہ سمجھایا جو ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ان کا جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، آپ عبادت نہیں کر پاتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور پھر اس کو ریپیٹ کروا دیا گیا۔ تو عام مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہ ریپیٹیشن ہے only to stress upon that very concept which is mentioned there in Surah Al-Kafirun, not to have any compromise regarding the basic and original principles of deen۔ تو عام مفسرین ہمارے شیخ نے فرمایا نہیں، قرآن کریم میں تاسیس تاکید سے اولا ہوا کرتا ہے، اور یہ اسلامک جورسپروڈنس کا عام قاعدہ ہے کہ تاسیس تاکید سے اولا ہے۔ جسٹ فائنڈ آؤٹ کہ اللہ کریم نے اس کو ریپیٹ کیوں کروایا، کیونکہ اللہ کریم وہ حکیم ذات ہے، اس کا کلام is full of wisdom, so there may be some wisdom in this repetition۔
تو شیخ مرحوم نے فرمایا رحمہ اللہ کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ایک تو فرمایا کہ میں حالن یعنی in present time I do not worship your idols and you do not worship my God. اور دوسرے جو دو آیات ہیں in the same way رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا آپ کے آئیڈلز کا. even in future don't expect me to worship your idols. ولا انا عابد ما عبدتم فی المستقبل ولا انتم عابدون ما اعبد. اور شیخ نے دوسری بات فرمائی کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. کہ پہلی دو آیات یہ نفی الشرک فی المعبود اور دوسری دو آیات نفی الشرک فی طریق العبادہ کہ ہمارا اور آپ کا تو معبود ہی علیحدہ علیحدہ ہے. میں ایک علیحدہ معبود کی عبادت کرتا ہوں, آپ لوگ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرتے ہیں, اور دوسرا طریقہ عبادت بھی ہمارا اور آپ کا ڈیفرنٹ. ایون دو اگر آپ میں سے کچھ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں سو دیٹ از ناٹ ان دا پراپر وے. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر حج بھی کرتے ہیں تو آپ لبیک کہتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ, کہ آپ کا کوئی شریک نہیں. ہاں آپ کی ملکیت میں اور آپ کے پوزیشن میں آپ کے اونرشپ میں کچھ ایسے مبارک لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں. صحیح. سو میں اسی طریقے سے تلبیہ کہتا ہوں. اور دوسری بات, جب آپ لوگ واکنگ اراؤنڈ دی کعبہ بیت اللہ کے اردا گرد آپ طواف کرتے ہیں تو آپ کا طریقہ وما کان الصلاۃ عند البیت الا مکاء وتصدیہ, آپ کلیپنگ کرتے ہیں. یو آر clapping and you do whistle there when you are making tawaf, while I do say labbaik Allahumma labbaik or I do make certain du'as there. تو ہمارا اور آپ کا تو طریقہ عبادت ہی مختلف ہے. ہمارا اور آپ کا معبود میں کوئی اشتراک نہیں. even though Jews and Christians of that time they had a different way of ibadah, even though they had a different concept of معبود even. اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اب حضور کو کیا ضرورت پڑی؟ اللہ نے اس سے کیوں کہلوایا؟ بیکاز they had gone astray of the right path of Allah, the path of توحید and monotheism. سو رسول پاک سے کہلوایا گیا کہ جوز اینڈ کرسچین سے کہہ دے کہ چلو آپ کے دین میں جو بیسک کانسیپٹ ہے, جو اوریجنل تصور ہے خدا کا, اس کو اپنائیں تو ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے, باقی چیزوں پر کچھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں گے. لیکن کچھ چیز تو درمیان میں کامن ہو کہ اس پر بیٹھا جائے. ابھی آپ لوگوں نے تو کوئی کامن چیز چھوڑی نہیں. اب اگر آپ سٹارٹ ہی لیتے ہیں ٹرینٹی سے تو میں آپ کے ساتھ کیا بات کروں اور کون سی انڈرسٹینڈنگ پیدا کروں؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. If they will turn away, so tell them, be witness that we are totally surrendering in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So قابل احترام بزرگوں, سورہ الاخلاص یہ اس کا موضوع ہے توحید. موضوع ہے اس کا توحید. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بنیادی 3 موضوعات ہیں, توحید, رسالت اور بعث بعد الموت. کیونکہ صداقت القرآن, جس طرح ذیشان نے اپنے پریزنٹیشن میں کہہ دیا کہ صداقت القرآن اور رسالہ یہ تو انٹرلنکڈ ہیں. These two subjects are interlinked. Whenever you prove that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he is the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, so it means the book brought by Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is the true kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. And the moment you proved that this is the book of Allah, so it means that Muhammad was the messenger صلی اللہ علیہ وسلم. سو اس لیے ہم 4 کے بجائے پھر 3 کہتے ہیں کہ توحید, رسالہ اور بعث بعد الموت. belief in the oneness of Allah, belief in the message of all the messenger and final prophethood of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and life after death. تو یہ بنیادی 3 چیزیں ہیں. اب جب سورہ الاخلاص یہ اس کا موضوع توحید ہو گیا, so it means that is 1/3 of the entire book of Allah subhanahu wa ta'ala, and that is mentioned almost in 13 hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. innaha sulsul Quran, کہ سورہ اخلاص that is 1/3 of the whole Quran based upon the basic subjects of the holy book, and that is توحید, رسالہ and بعث بعد الموت. so قابل احترام بزرگوں, اب سورہ الاخلاص اس کا موضوع ہے کیا توحید. اور کنسپٹ آف گاڈ میں میں نے آپ کو 3 جگہ بلکہ 4 جگہ بتائی تھی. ایک سورہ الاخلاص, نمبر دو
سورہ حشر کے آخری 3 آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم, where there the qualities and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala has been mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah says that He is above all those they are making partner with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has nothing to do with this type of partner. Allah subhanahu wa ta'ala says atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal ard. اور میں نے وہاں آپ لوگوں کو 2 ترجمے دیے تھے, اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض, کہ آپ اللہ کو انفارمیشن دے رہے ہیں ایسے شرکا کی جس کا اللہ کو خبر نہ ہو. اینڈ یو آر ٹیلنگ اللہ سبحانہ و تعالی دیٹ مسٹر سو اینڈ سو از یور پارٹنر, عیسیٰ is your partner, or Saint Mary is your partner, or Ezra your partner, or these idols are your partner. So you are telling Allah subhanahu wa ta'ala while He doesn't know his any partner. ایک معنی. اور دوسرا معنی کہ اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض, آپ اللہ کے ساتھ ایسے چیزوں کو پارٹنر بنا دیتے ہیں, they do nothing or they know nothing, while Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah qad ahata bikulli shay'in ilma. So ایک ایسی انٹیٹی جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو, اور دوسری انٹیٹی جس سے کوئی چیز مخفی نہیں, لا یخفی علی اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء, تو وہ بے علم وہ اس اللہ کے پارٹنر کس سینس میں بن سکتے ہیں. تو دوسری اور تیسری جگہ میں آپ کو لے گیا تھا آیت الکرسی پر, کہ آیت الکرسی وہاں پہ اللہ کریم نے پلی لے لی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو, اور پھر ایک ہی آیت میں 8 دلائل اس کے لیے دیے ہیں. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض وهو العزیز الحکیم وهو العلی العظیم. تو وہاں پہ اللہ کریم نے 8 دلائل دے دیے کہ now the concept is very much clear, so you may not use any force to convert someone to become Muslim. You do not need to tell someone this is daytime because day is bright. He should know himself that this is daytime. You do not need to tell him. Therefore Allah says la ikraha fid din. But some people, they do interpret and explain or apply that very ayah of Surah Al-Baqarah in the wrong way. They do apply it to the Muslim. Why you are telling me that just pray, or don't drink, or don't do this and that, la ikraha fid din. Brother, that is related to issue of aqidah. That does not relate to issue of a'mal. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala says inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. In another ayah Allah subhanahu wa ta'ala says qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa nafsin wa ma sawaha. A proportion, perfection of the nature of human being hai kiya, he can go this way or he can take the other one. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ کریم فرماتے ہیں اب جس نے یہ راستہ لے لیا وہ کامیاب ہو گیا, جس نے دوسرا راستہ لے لیا he is a loser, he lost everything. So تیسری اور چوتھی جگہ میں آپ کو لے گیا تھا سورہ النور پر کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور السماوات والارض. ایک ترجمہ تو عام مفسرین کرتے ہیں کہ اللہ منور السماوات والارض, اللہ کریم نے آسمانوں کو روشن بنا دیا ہے, اللہ نے زمین کو بھی روشن بنا دیا ہے. ابن مسعود نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ نور السماء بالنجوم فبما نور الارض. اللہ کے نبی, اللہ نے آسمان کو تو ستاروں سے مزین کروا دیا ہے, برائٹ بنا دیا ہے, لیکن زمین کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو بھی روشنی دے دی ہے, اس کو بھی روشن بنایا. اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء نجوم الارض, اسکالر آف قرآن اینڈ سنہ, they are just like stars for the entire humanity. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala says these ulama of Quran and Sunnah, they are signs of deen. And therefore, when we do ask Allah and make request in Surah Al-Fatiha time and again, اهدنا الصراط المستقيم, oh Allah, guide us or keep us or establish us on the right path, walking towards Allah subhanahu wa ta'ala, which can take us to close to Allah. So right after that, we do say, Siratul Lazina an'amta alayhim. You have to find out the straight path by recognition of certain ulama or certain people who will be your guide, to guide you. That's what we say, that everywhere and anywhere, Kitabullah need Rijalullah. May Allah subhanahu wa ta'ala make all of us Rijalullah. Say Ameen. If you will become Rijalullah, so every difficulty is gone, every hardship is gone. You are a blessed one here and also in the hereafter. So Allah Kareem نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. تو ابن مسعود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور السماوات
बिन्नुजूम फबिमन नव्वर अल अर्द, हुजूर ने फरमाया अल उलमा नुजूमुल अर्द, ये जो उलमा होते हैं प्रैक्टिकल उलमा, नॉट ओनली दोज हु आर गिविंग लेक्चर एंड दे डू नॉट प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, may Allah subhanahu wa ta'ala make us practical Muslims and practical ulama. Say Ameen. Because Imam Malik ibn Anas, he has narrated a hadith, an-nasu kulluhum halka illa al-muslimun wal-muslimuna kulluhum halka illa al-alimun wal-alimuna kulluhum halka illa al-amilun wal-amiluna kulluhum halka illa al-mukhlisun wal-mukhlisuna ala khatarin azim. Inna lillah wa inna. امام مالک نے حدیث نقل کی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا that all the human beings they are in great loss and danger. They are in great danger, but only those who believed in the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then those who believed in the message of Muhammad, they are in great danger, but only those who know and who learn the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, then those who learn the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, they are in great danger, but only those who does practice accordingly. But they know, they do practice accordingly. And then the practical people, they are in great danger, but only the sincere people, they are out of danger. And Huzur ne phir bhi keh diya कि wal mukhlisun ala khatarin azim, even the sincere people are in a great danger, because you have to face Allah subhanahu wa ta'ala. You have to face by your own amal and deed. You can never satisfy Allah subhanahu wa ta'ala if you will tell Allah that I have done so and so and so and so and so. So Allah subhanahu wa ta'ala says, just imagine how much ni'mas and favor I have given to you. It cannot be compensation of only your 2 eyes. It cannot be a compensation or muawaz of 2 kidneys. It can never be compensation of your heart and mind. You know what I am saying? So इसलिए रसूल पाक ने फरमाया कि वल मुखलिसूना अला खतरिन अजीम, मुखलिस लोग भी बहुत बड़े डेंजर में. तभी तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला रो रहे थे रात जब उसने आयत पढ़ी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह. अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जान माल की खरीदारी की है कि आप मुझे दे दें, मैं आपको जन्नत दे दूंगा, मैं आपको जन्नत दे दूंगा. सो अब हजरत अबू बकर वो रो पड़े, सुबह तक रो रहे तारीक कोने में. सहाबी फरमाते हैं सुबह जब रोशनी पहली में आ गया, फैजान अना भी अबी बकर, देख लिया अबू बकर हैं जो रो रहे हैं. फकुल्तु लहू व अंता, यू आर क्राइंग एंड वीपिंग, आई डू नो that the related part of Holy Quran are these ayat revealed in your favor. When you liberated some 17 slaves, you bought them and you liberated them like Bilal and Ammar and Yasir Ridwanullahi alayhim ajma'in. So Allah subhanahu wa ta'ala informed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tell Abu Bakr, inna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. So Abu Bakr ne keh diya, I am well aware of, मैं इस नुज़ूल से तो वाकिफ हूं, लेकिन है मेरा और अल्लाह के दरमियान बिजनेस और ट्रांजैक्शन कि उसने मेरी जानो माल खरीदी है, मुझे जन्नत दे देगा. आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ कि अल्लाह करीम कहीं वहां कोई एडल्ट्रेशन इसमें न निकालें कि आपने कुछ मिलावट कर दी है, आपने कुछ इसमें मिलावट कर दी है. सो आई एम वेरी मच और इसी वजह से अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लज़ीना आमनु व कुलूबुहुम वजिलतुन, कि वो लोग जो ईमान वाले फिर भी उनके दिल वो शेकिंग करते रहते हैं कि व्हाट विल हैपन देयर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुट अस टू अकाउंटेबिलिटी. सो अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ने रोशन बना दिया है जमीन को उलमा के रोशनी के जरिए. ये नुजूमुल अर्ज हैं, ये स्टार ऑफ द अर्थ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं. और रसूल पाक ने फरमाया अल उलमा उमनाउल अर्ज व फी रिवायतिन शुहदाउल्लाह फिल अर्ज मालम युखालितु अल उमरा फैज़ा खालतुहुम फमलुसूसुद्दीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम. हुजूर पाक ने फरमाया कि उलमा ये अल्लाह के विटनेसेस हैं, ये अल्लाह के बिजनेस डील करते हैं, ये अल्लाह के नुमाइंदे बने होते हैं, लेकिन ये तब तक जब इन्हें बड़े लोगों के दरवाजों के चक्कर वो आदत ना पड़ चुकी हो कि फला जगह से कोई $5-10 मिलेंगे, फला जगह से कोई बोसीदा किस्म की कार मिलेगी, फला जगह से कोई दूसरा नजराना मिलेगा, फला बादशाह से कोई वजीफा मिल जाएगा. हुजूर ने फरमाया दे आर विटनेसेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड दे आर द ट्रस्टीज ऑफ अल्लाह. सो उमनाउल्लाह फिल अर्ज़, ट्रस्टीज ऑफ अल्लाह, लेकिन कंडीशन इज मालम युखालितु अल उमरा. और हुजूर ने फरमाया जब उन्होंने वो रास्ता ले लिया, वो रास्ता ले लिया फॉर देयर मटेरियल गेन्स, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देन दे आर द थीव्स ऑफ द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दे आर कमिटिंग थेफ्ट इन द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस, से आमीन. सो एनी हाउ सूरह अल इखलास ये खालिस तौहीद है. इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया देयर आर certain and several hadiths in this regard. उबई इब्न काब की रिवायत है, अबू हुरैरा की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत है.
मुआज इब्न अब्दुल्ला की रिवायत है, वो सारे कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद ने या मुशरिकीन ने कह दिया, इनसिब लना रब्बका, हमें जरा टेल अस अबाउट द बायोग्राफी ऑफ योर लॉर्ड एंड योर गॉड, टेल अस अबाउट द बायोग्राफी ऑफ योर लॉर्ड एंड गॉड, उसका कोई शजरा नसब, कोई लीनेज और कोई बायोलॉजिकल रिलेशन वो हमें बताएं, बाप किसका है, बेटा किसका है, भाई किसका है, फलां के किसका कौन सा रिश्तेदार है, ताल्लुकात क्या है उसके। इनसिब लना, ये हदीस उबई इब्न काब, मुआज इब्न अब्दुल्ला, अबू हुरैरा और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सारों ने नकल की है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, एट द मोमेंट जिब्रील अमीन केम एंड ही टोल्ड हिम, टेल देम कुल हुवल्लाह, स्टूपिड गाइस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, डू यू कंसीडर दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वन लाइक अस, he will have some son or daughter or wife or brother or sister or something like that, or helper, supporter and protector? No, he doesn't have any type of these things. He has no any concern with. So Allah Kareem ने फरमाया कि उन्हें बता दे हुवल्लाह. That is the perfect answer of that very question. उसी सवाल का परफेक्ट जवाब है। शेख ने फरमाया हुवल्लाह, मेरे टोन को देखें तो टोन से आपको मालूम होगा ये ऐसा नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। यस, रिसाइटेशन इस तरह किया करते थे, लेकिन जब जवाब दे रहे थे तो अल्लाह करीम ने फरमाया ने बता दे हुवल्लाह, भाई वो अल्लाह है, आप अल्लाह के मुतालिक कैसे सवालात करते हैं, ये हैरानगी की बात है। दैट्स अमेजिंग, यू आर आस्किंग सच लाइक क्वेश्चंस अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और ये अहद उसकी ताकीद है। हुवल्लाह, दैट इज मुब्तदा एंड खबर, ब्रदर मोहम्मद। हुआ, that is mubtada, and Allahu, that is a khabar, that's a perfect sentence. al-jumla al-ismiya tadullu ala ad-dawam al-istimrar, कि he is Allah, wa huwa allazi fi as-samai ilahun wa fi al-ardi ilah, wa huwa Allahu fi as-samawati, वही अल्लाह है आसमानों में भी और जमीन में भी। सही, तो जब आप टोन ऐसा इख्तियार करेंगे, that is a perfect answer and everybody should be and must be satisfied with. लेकिन फिर भी अल्लाह ने आगे फरमाया अहद, वो अकेला है। जिस तरह हमारा तरीका है, हम तो कभी कभार एक आयत में 2-3 हफ्ते गुजार देते हैं, तो आज इस लिमिटेड टाइम में तो हम तीनों सूरतों की परफेक्ट तफसीर तो नहीं दे सकते, लेकिन मा ला युद्रकु कुल्लुहु ला युत्रकु कुल्लुहु, सारा अगर दिया भी नहीं जा सकता तो कुछ हाईलाइट्स करेंगे, सही, और कुछ हिंट्स आपको दे देंगे, और इंशाअल्लाह इन द प्रॉपर वे वी विल ट्रांसलेट एंड वी विल एक्सप्लेन दिस लेटर ऑन। यू विल फिक्स अ टाइम व्हेन वी विल स्टार्ट अगेन, मंडे इंशाअल्लाह। नेमल क़िराअतु अल हाल वल मुर्तहिल, ये देखिए यही वो चीज है कि इन साथियों में ये ज़ील और इंतुजियाज्म पैदा हो गया। मैंने इनसे कह दिया एक हफ्ता दरमियान में छुट्टी करनी है फिर शुरू करेंगे, ये कहते नहीं मंडे से फिर शुरू करना है। और हुजूर पाक ने भी फरमाया कि नेमल क़िराअतु अल हाल वल मुर्तहिल। ये हाफिज साहब ने आखिरी 3 सूरतें पढ़ ली, सूरह इखलास, सूरह अल फलक, सूरह अन्नास, और फिर वापस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह और बकरा के अवाइल पढ़े। तो किस लिए पढ़े? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया you should show the malaika and Allah subhanahu wa ta'ala such a position and such a form that we are not very much tired and does not feel any fatigue regarding your Quran. Now we have completed, and then we went back and we started once again. And Ibn Abbas says, by doing so, you will be getting rewarding of double Quran. By doing so, only recitation of Surah Al-Fatiha and a few ayat of Surah Al-Baqarah, you will be getting reward of 2 Qurans as you have completed twice. और 2 टाइम। तो इसलिए हाफिज साहब ने उसी सुन्नत पे अमल किया, और आप भी उसी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं कि भाई वी शुड स्टार्ट दिस मंडे अगेन, इंशाल्लाह वी विल डू, बट यू शुड डिसाइड दैट व्हाट नाइट शुड बी इंग्लिश एंड व्हाट नाइट शुड बी Urdu and Pashto and Arabic. That is a specific time for brother Muhammad and all Arabian brothers and sisters. Anyhow, you should decide later on कि एक बार हमें बहुत प्यास लगी, मीन्स पानी अवेलेबल नहीं था और तूफानी रात थी, तूफानी रात, लू चल रही थी, गर्म हवा, और हम बड़े तकलीफ में थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। कुन्ना नंतज़िर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अत्शिन व ज़ुल्म फ़ख़रज लियुसल्ली बिना फ़अख़ज़ बियदी फ़क़ाल क़ुल। मुआज़ इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं उसने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे कहा पढ़ो और कहो। मैं फ़सकत्तु, मैं खामोश हो गया। माज़ा अक़ूल, मैं क्या पढ़ूं? सुम्मा क़ाल ली क़ुल, फिर मुझे कहा कि कहो, तो मैंने कहा माज़ा अक़ूल, फ़सकत्तु, खामोश हो गया। तो हुज़ूर ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हुज़ूर पाक ने फरमाया जिसने 3 बार इस सूरत की तकरार की उसको पूरे कुरान की तिलावत का सवाब मिल जाएगा।
اس لیے کہ اسے حضور نے سلسل قرآن کہہ دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ هذه السورہ 100 مرہ، جس نے اس سورت کو 100 ٹائم پڑھ لیا in one sitting, he recited this surah 100 times، محیا عنہ ذنوب 50 سنہ وفی روایت ذنوب 100 سنہ، اس سے 100 ایئرز کے جتنے گناہ ہیں وہ دھل جائیں گے اس کے، کیونکہ اس نے اللہ کی توحید کا اقرار وہ ریپیٹ کر دیا اور بار بار کہہ دیا. So anyhow there are so many hadiths, later on I will tell you in detail. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک نے کہا اولا اعلمک خیر سور من سور القرآن، میں آپ کو قرآن کریم کی ساری صورتوں میں بہترین صورت نہیں بتاؤں؟ تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں ضرور بتائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ لم تنزل مثلها فی التوراۃ والانجیل والزبور، یہ ایسی صورت ہے. وفی روایت سورۃ انزلت مثلها فی التوراۃ والزبور والانجیل، اگر پہلی والی روایت لے لیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کیریکٹرسٹک اینڈ دیٹ از دی خصوصیہ آف ہولی قرآن، اور اگر دوسری والی حدیث لے لیں تو اٹ مینس کہ the same concept was given to all of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, because deen of Allah subhanahu wa ta'ala is actually established upon the concept of tawheed. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر سے کہہ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات بیڈ پہ چلے جاتے کان یقرأ الاخلاص والمعوذتین ثم ينفث فی یدیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیڈ پہ جاتے سونے کے لیے تو سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ لیتے، پھر بلو کرتے اپنے فَيَمْسَحُ بِهِ مَا سَحَلَ لَهُ مِن بَدَنِهِ أَوْ جَسَدِهِ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی ہاتھ اپنے سر سے لے کر بدن پہ جہاں جہاں تک پہنچ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس کو گویا پرا دیتے. فلما مرض رسول اللہ، جب حضور علیہ السلام مریض تھے اور بڑے کمزور ہو گئے، فکنت اقرأها وانفس فی یدی وامسح بها جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کے حکم کے مطابق میں یہ 3 صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں بلو کر دیتی اور اپنے ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک پر پرا دیتی. تو اٹ مینس کہ دیٹ از سنہ عمل، یو مسٹ ڈو دیٹ ایوری نائٹ وین یو آر گوئنگ ٹو بیڈ اور یو آر دیئر ان دا بیڈ. So you should recite سورہ الاخلاص، سورہ الفلق and سورہ الناس. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذک من سحر الساحرین، اللہم انی اعوذک من قضا و قضا، خدا بندہ میں وچ کرافٹس کے وہ سحر وغیرہ سے پناہ مانگتا ہوں، فلاں سے پناہ مانگتا ہوں، فلاں سے پناہ مانگتا ہوں. جب یہ صورتیں نازل ہوئی فترکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکتفا بہا، تو حضور پاک نے وہ سارے جو دعائیں کرتے تھے وہ چھوڑ دیے، اسی پر اکتفا کر گیا کہ سورہ الاخلاص پڑھ لیتے اور المعوذتین پڑھ لیتے. So anyhow later on I will tell you the details, but now بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. حضرت شیخ التفسیر مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے عظیم مفسر، جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے عظیم مفسر اور بہاولپور ریاست کے وزیر معارف و تعلیم، جو میرے 2 صورتوں کے شیخ تھے فقط، کیونکہ بڑے بوڑھے تھے، کمزور تھے، میں صرف استفادہ کرنے کے لیے تاکہ میں اپنے سند کو عالی بنا دوں. تو میں گیا اس کے گاؤں اور ساتھی سے پوچھ لیا کہ بھائی مجھے حضرت شیخ التفسیر کے پاس جانا ہے، تو وہ مجھے لے گیا، کیونکہ وہ ہمارے علاقے کے لوگ یعنی پشتون سب لوگ اچھے ہیں لیکن پشتونوں کے اپنے کچھ روایات ہیں. اگر مہمان اس کو ملے تو سب سے پہلے تو وہ سٹریس کرتے ہیں آپ میرے ساتھ روٹی کھائے، پھر میں آپ کو متعلق آدمی کے پاس بھجوا دوں گا اور پہنچا دوں گا. میں نے کہا بھائی میں نے شیخ سے ملنا، اس نے کہا شیخ تو بیمار ہے. میں نے کہا مجھے پتا ہے اس لیے تو میں جانا چاہتا ہوں. تو وہاں گیا، شیخ نے مجھے معوذتین کی تفسیر سنا دی اور اٹ مینز کہ آئی گاٹ اے عالی سند اینڈ نیریشن چین ان دس ریگارڈ فرام شیخ التفسیر مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، who was the direct student of امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، and he was a great مفسر of دارالعلوم دیوبند. تو قابل احترام یہ ہمارے علماء جو ہوتے ہیں جب بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت 1-2 الفاظ مجھے آپ پڑھائیں تاکہ میں آپ کی شاگردی کا وہ شرف حاصل کر سکوں. شاگردی کا شرف. ہم جیل میں تھے تو وہاں مولانا ایوب جان صاحب بنوری تھے، مولانا ایوب جان صاحب بنوری. ہم نے کہا حضرت 2-3 احادیث سنائے تاکہ شرف تلمذ حاصل ہو.
شرف تلم حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو سارے علماء کہتے تھے حضرت صبح ایک درس دیا کریں تاکہ ہمارا سند عالی ہو جائے، مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب حکیم الاسلام محتمم دارالعلوم دیوبند دارالعلوم میں آئے تھے، ہم نے اپنے شیخ مولانا سمیع الحق صاحب سے درخواست کی کہ حضرت سے کہہ دیں ہمیں ایک حدیث پڑھائیں تاکہ سند مل جائے، تو حضرت حکیم الاسلام نے ہمیں شمال ترمذی کی پہلی حدیث پڑھائی، حضرت انس کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ، تو یوں سند عالی ہو گیا۔ سو اینی ہاؤ شیخ التفسیر مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس آیت یا سورت کے اول میں کلمہ قل آیا ہو تو اسے کہتے ہیں قرآن کریم کا امر اعلانی کہ جسٹ پروناؤنس ڈکلیئر اینڈ اناؤنس، دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ایشو، جسٹ پروناؤنس ڈکلیئر اور گو آن دی الیکٹرانک میڈیا، کہ یہ ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ ٹوڈے وی کین سے گو آن یور ویب پیج اور آن یور ای میل اینڈ جسٹ ای میل دس پیغام ٹو آل آف دا ہیومن بینگ۔ تو یہ قل کا معنی یہ ہے کہ یہ ہے قرآن کریم کا امر اعلانی کہ ڈونٹ ہائڈ اٹ، جسٹ پروناؤنس اٹ، ڈکلیئر اٹ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا، قل کہہ دیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هو اللہ احد۔ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہوا دیٹ از ضمیر الشان، کہ حال یہ ہے یا شان یہ ہے کہ اللہ کریم وہ ایک ہے، اللہ کریم وہ ایک ہے، لیکن ہمارے شیخ نے فرمایا نہیں، یہ احد یہ تاکید ہے، ہوا ضمیر شان نہیں، اس کا مرجع ہے ذات باری، ہوا وہ اللہ جس کے متعلق آپ پوچھتے ہیں وہ اللہ ہے۔ تو جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہے تو ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے، ہم نے ڈیفائن that is not a حد تام because we cannot go through حد تام of Allah subhanahu wa ta'ala۔ مولانا ممتاز الحق صاحب and all these علماء are sitting برترس خیال و قیاس و گمان و وہم وز ہرچ گفت اند شنید مخواند ایم دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنی در اول وصف تماند ایم۔ we are still in elementary regarding recognition of Allah subhanahu wa ta'ala، کیونکہ اللہ کی ریکگنیشن اور اس کی معرفت یہ ایک ایسا سفر ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے۔ جس دن آپ ختم کر جائیں گے تو اٹ مینس کہ یور جاب از ڈن اینڈ یو کین ناٹ ڈو دیٹ، اینڈ دیئر فور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمانڈڈ رسول اللہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ until your death you have to study، until your death you have to study حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ الموت۔ سو آپ نے موت تک اللہ کی معرفت کا یہ سفر یہ چلانا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رات کے وقت جب دعا کرتے تو ایک جملہ کہہ دیتے کہ یا من غایت معرفتی القصور عن معرفتی، وہ ایسی ذات جس کے پہچان کی انتہا یہ ہے کہ آدمی ایڈمٹ کرے کہ میں ابھی تک آپ کو صحیح طور پر نہ پہچان سکا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہ سفر جاری رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل ما جاء فی خیالک او خطر ببالک او فی حال من احوالک فاللہ وراء ذالک۔ یا سبحان اللہ، حضرت علی نے کیا جامع بیان کر دیا، کل ما خطر ببالک او جاء فی خیالک او فی حال من احوالک، جو تصور اللہ کا آپ کے قلب و دماغ میں گھوما، یعنی اللہ اس طرح لائٹ ہوگا جس طرح بلب ہے، فار ایگزامپل اتنا گریٹ ہوگا جس طرح ماؤنٹین ہے، ہاں اس طرح ہائی ہوگا جس طرح سن اینڈ مون ہے، صحیح۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ جتنی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں اللہ کے متعلق آتی ہیں اللہ کریم اس سے بیانڈ ہے، صحیح، یہ اس سے آگے ہے۔ تو اٹ مینس کہ یو مسٹ بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالی از the creator، he is the lord of the universe، he is the powerful entity، he is the one who deserving to be worshipped in the proper way، and nobody should make any partner associate with اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو ہمارے شیخ نے کہا هو اللہ، وہ اللہ ہے، وہ اس طرح کہنا ہے وہ اللہ ہے۔ تو ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الکمال المنزہ عن النقص والزوال، ایک ایسی ذات جو سن سیور اور فار ایور ہے، اور ایک ایسی ذات جس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں، جس میں اور ایک ایسی ذات کہ سارے کمال کی صفت اس ذات میں موجود ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی فالٹ اور ڈیفیکٹ نہیں۔ تو یہ ہو گئی اللہ کریم کی ایک تعریف صرف پہچان کے لیے، علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن النقص والزوال۔ ورنہ ہمارا بلیف وہی ہے جو محب اللہ بہاری کا ہے سلم میں، سلم العلوم میں، کہ لا یحد، ہمارا بلیف وہی ہے کہ لا یحد، اس کا حد تام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ nobody can encompass the entity of Allah subhanahu wa ta'ala or the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala or the things known to Allah subhanahu wa ta'ala۔ so respected brothers، اللہ فرماتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے ہو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اور دوسری بات احد، اب احد اور واحد عربی لغت میں دو لفظ ہیں، دونوں کا معنی ہے ایک، دونوں کا معنی ہے ایک۔ ہاں
للہ الواحد القہار، وہاں اللہ کریم نے لفظ واحد کہہ دیا، لیکن یہاں چونکہ سرکمسٹانسز کو چھوڑتے لوگ پوچھ رہے تھے بایولوجیکل ریلیشن بتا دیں، صحیح، لوگ پوچھ رہے تھے ان سے بھولنا کوئی نسب بیان کر دیں، بایولوجیکل ٹری بیان کر دیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیں هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد، ایک ہوتا ہے ون، اور ایک ہوتا ہے انگریزی میں the only one، ایک ہوتا ہے ون، ایک ہوتا ہے the only one، ایک ہوتا ہے گویا پشتوں میں ایک ہوتا ہے یو اور دوسرا ہوتا ہے ایک یو، دوسرا ہوتا ہے ایک یو، فارسی میں ایک ہوتا ہے یک اور دوسرا ہوتا ہے یکتا، تو واحد کا معنی ہے یک، ون، اور احد کا معنی ہے the only one اور یکتا۔ کیوں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اس ایک واحد کو کہتے ہیں وحدت عددی، کیا کہتے ہیں؟ وحدت عددی، اور احد کو کہتے ہیں وحدت ذاتی حقیقی، وحدت ذاتی۔ اب جب وحدت عددی آ جائے تو کوئی آدمی کہہ دے ون، so you'll be expecting to pronounce 2 and then 3 and then 4, and when somebody say the only one, he has got it everything, nothing before and nothing after. So Allah subhanahu wa ta'ala نے فرمایا واللہ احد، کہ وہ اللہ ہے اور وہ یک و تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کریم الصمد، اب ترجموں میں لکھتے ہیں دی ایٹرنل ون، اینڈ سو، کوئی کہتا ہے بے نیاز ہے فلاں فلاں فلاں۔ اب صمد کے متعلق حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں من یصمد الیہ فی جمیع الحوائج، رواہ البخاری، امام بخاری نے کتاب التفسیر میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ وہ ذات جس کو سارے حاجات کے لیے آدمی ریکویسٹ کرتا ہے، آدمی ریکویسٹ، اینڈ ہی مسٹ ڈو دا سیم، he may not go to somebody else to ask his need, to grant his need by somebody else. No, nobody can give you anything. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بزرگ کے قبر پہ جائیں اور اپنے ساتھ کالا مرغا لے جائیں کہ بابا ککڑ لے اور پتر دے، صحیح، تو بابا ککڑ لے اور پتر دے، یہ تصور اسلام میں نہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ Allah subhanahu wa ta'ala, he is that one who can give you a son or a daughter or both of them and can make you issueless, and nobody else can do that. اللہ الصمد، ابن عباس نے فرمایا۔ اور صمد کا دوسرا معنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صمد کا دوسرا معنی هو السید الشریف العظیم الحلیم العلیم الحکیم، اللہ کے سارے صفات کے لیے انکلوڈڈ ہے، اللہ کے سارے صفات کے لیے انکلوڈڈ ہے۔ اب لک انٹو آل دیز انٹرپریٹیشن گیون بائی ویریس صحابہ، ہم نے ترجمہ نکال لیا ہے کہ اللہ کریم اللہ الصمد لا یحتاج احدا وکل یحتاج الیہ، کہ وہ اللہ کریم ایسی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ شجر نسب کا پوچھ رہے تھے، تو شجر نسب تو اس برتھ پروسیس سے ڈیولپ ہوتا ہے اور اس پہ اسٹیبلش، اللہ کریم نے فرمایا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ یہ اس کے لیے کوئی مثال، کوئی ند اور کوئی ہمسر۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اے لا يُسَاوِهُ أَيُّ أَحَدٍ۔ سورہ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کا۔ اب دیکھیے سورہ الاخلاص میں اللہ نے دو دعوے کیے، فرسٹ آف آل اللہ احد کہ وہ ایک ہے، اور دوسرا اللہ الصمد وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ تو پہلے والے دعوے کی دلیل وہ وہاں پہ آ گئی سورہ اخلاص میں، لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا والد نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ کسی کا بھائی بھی نہیں، کیونکہ تین رشتے ہوتے ہیں، یا اپر ریلیشن یا ڈاؤن ریلیشن اور یا ایکول ریلیشن۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہ تو میرا کوئی اپر شریک ہے، کیونکہ یہ باپ جو ہوتا ہے بیٹے کے مال میں یہ اپر شریک ہوتا ہے، اور بیٹا یہ چھوٹا شریک ہوتا ہے، بیٹا چھوٹا شریک ہوتا ہے، اور یہ بھائی یہ مساوی شریک ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں حصر عقلی، کہ عقل اجازت نہیں دیتی کسی چوتھے شریک کی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھ سے بالا نہ کوئی میرا شریک ہے نیچے۔ اور سورہ الناس، یہ دونوں دلائل ہیں، اور اللہ کریم آرگیو کرتا ہے دی سیکنڈ آیا آپ سورہ قل هو اللہ احد which has been taken as a plea by Allah, Allah Samad. So now he argues and he giving us the evidence or the arguments in this regard that look into Surah Al-Falaq and Surah An-Nas کہ دنیا میں بھی کسی قسم کا شر کوئی اور نہیں ہٹا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔
يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. So brother Ishtiyaq, he has requested to give azan. Brother Ishtiyaq, so he will give azan, then we will pray inshallah right away after the prayer, and after sunnah we will explain these two surah, and then inshallah the Dastar Bandi and award ceremony.